صل على محمد وآل محمد. سورة المبارك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات محترم، آج کا دن 17 صفر کا دن ہے. آج کا دن کچھ روایت کے مطابق ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل کی شہادت کا دن ہے. امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے امام تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے والد ماجد امام علی رضا کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے. امام قاسم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام قاسم نے امام علی رضا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو شخص میرے اس بیٹے کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے. امام رضا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میری زیارت کرے گا اور اسے بارش، سردی یا گرمی کی کچھ تکلیف پہنچے گی تو خدا اس کے جسم کو دوزخ پر حرام قرار دے گا. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی امام رضا کے مقام یعنی ان کی عظمت، ان کی معرفت کو سمجھ کر ان کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کرے گا تو خدا اس کو فاتح مکہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور جہاد کرنے کا برابر اجر دے گا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میرے جد علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کرے اور راستے میں بارش کا ایک قطرہ بھی اس کے جسم پر پڑ جائے تو اللہ اس کے جسم کو آتش جہنم پر حرام قرار دے گا. ہماری قبروں کی طرف سفر کرنا چاہیے. آگاہ ہو جاؤ کہ میں زہر سے شہید کیا جاؤں گا. یہ خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری قبروں کی طرف سفر کرنا چاہیے. آگاہ ہو جاؤ میں زہر سے شہید کیا جاؤں گا، میں عالم مسافرت میں دفن کیا جاؤں گا. جو شخص میری زیارت کو آئے گا اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک پارہ جگر خراسان مشہد میں دفن ہوگا. جو دکھ درد کا مارا اس کی زیارت کو جائے گا اللہ تعالی اس کے دکھ درد کو دور کر دے گا. اور جو کوئی گنہگار اس کی زیارت کرے گا اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے گا. جو عالم غربت کو اور مسافرت میں میری قبر کی زیارت کرے گا تو میں قیامت کے دن 3 مقامات پر اس کے پاس جاؤں گا اور اسے وہاں کے ہولانکیوں سے نجات دلاؤں گا. یعنی قیامت کے روز جب ہم پر مشکلات آئے گی تب 3 مقامات پر ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا مدد کے لیے آئیں گے. جب لوگوں کے دائیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے تب امام رضا علیہ السلام شاہ خراسان ہماری مدد کے لیے آئیں گے. جب ہم پل صراط پر پار کریں گے تب امام رضا ہماری مدد کے لیے آئیں گے. اور جب ہمارے نام اعمال میزان پر ہوں گے تب امام رضا علیہ السلام ہماری مدد کے لیے آئیں گے. جو شخص
توس میں میرے والد ماجد امام رضا کی زیارت کرے تو خدا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، اور بروز قیامت حضرت رسول خدا اور علی مرتضیٰ کی ممبروں کے بالمقابل اس کے لیے ایک ممبر بنائے گا، یہاں تک کہ خدا لوگوں کے حساب و کتاب سے فارغ ہوگا۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں سے ایک شخص سرزمین خراسان میں زہر سے شہید ہوگا، جس کا نام میرا نام اور جس کے باپ کا نام موسیٰ بن عمران کا نام ہوگا۔ آگاہ رہو، جو شخص اس کی غربت میں جا کر اس کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ تعداد میں ستاروں کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر یا درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جو کوئی میری زیارت کرے گا تو خدا کے نزدیک 1000 حج کے برابر ہے۔ آپ کے فرزند ابو جعفر نے کہا 1000 حج کے برابر؟ آپ نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم 100,000 یعنی 1,00,000 حج اس کے لیے ہے جو میری معرفت حق کے ساتھ زیارت کرے۔ صلوات۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے فرزند موسیٰ ابن جعفر کی اولاد میں سے ایک فرد جس کا نام حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے نام پر ہوگا، وہ یہاں سے نکل کر توس یعنی خراسان جائے گا، جہاں وہ زہر سے شہید ہوگا اور وہیں عالم مسافرت میں دفن ہوگا۔ جو شخص اس کے حق کو پہچانتے ہوئے اس کی قبر کی زیارت کو جائے گا، اللہ تعالی اس شخص کو قبل فتح مکہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے کے برابر اجر دے گا۔ اگر ہم امام رضا کی زیارت کے لیے ایران نہیں جا سکتے، اگر ہم مولا حسین کی زیارت کے لیے کربلا نہیں جا سکتے، تو یہاں سے پکاریں، یہاں سے ہم امام رضا کی زیارت کو پڑھیں، انشاءاللہ ہماری زیارت بھی قبول ہوگی۔ اور جب ہم زیارت کو پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، معرفت کے ساتھ پڑھیں، مطالب کو سمجھ کر پڑھیں، یقیناً امام حسین ہماری زیارت کو یہاں سے قبول کریں گے۔ سچے دل سے اگر ہم کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، تو یقیناً ہماری زیارت قبول ہوگی۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام رضا کو کیوں پکارتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ کیوں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا توسل، زیارت عاشورہ، زیارت امام رضا کیوں پڑھتے ہیں۔ اب سنو ایک روایت، امام رضا کی قبر پر دعا فوراً قبول ہوئی، بلکہ ایک بلخ کا ایک شخص مشہد مقدس امام رضا کی زیارت کو آیا اور اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تھا۔ دونوں نے امام رضا کی زیارت پڑھی، پھر مالک قبر کے سر کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا اور غلام پاؤں کی طرف مشغول نماز ہوا۔ جب دونوں نماز سے فارغ ہوئے تو دیر تک سجدے میں رہے۔ غلام سے پہلے مالک نے سر اٹھایا اور غلام کو آواز دی تو غلام نے فوراً سجدے سے سر اٹھایا اور کہا لبیک یا مولا، سرکار حاضر۔ مالک نے پوچھا آزادی چاہتے ہو؟ غلام نے کہا جی ہاں۔ مالک نے کہا اچھا جاؤ، تم راہ خدا میں آزاد ہو، اور میری فلان کنیز جو بلک میں ہے اس کو بھی میں نے آزاد کیا اور اس کا نکاح تم سے اتنے مہر پر کیا، اور تمہاری طرف سے مہر کی ادائیگی میں کروں گا، اور میں فلان جائیداد اور میری فلان جائیداد ہے، اسے میں نے تمہاری اولاد کے لیے بلکہ اولاد در اولاد کے لیے وقف کر دیا، اور اس پر میں اس امام کو گواہ بناتا ہوں۔ یہ سن کر غلام مارے خوشی کے زاروں قطار رونے لگا اور اللہ کی اور امام رضا کی قسم کھا کر کہنے لگا ابھی ابھی میں نے سجدے میں یہی دعا کی تھی اور اتنی جلدی اللہ نے میری یہ دعا قبول کر دی۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا،
آج کا دن ہم شہزادی فاطمہ کو ان کے بیٹے غریب القربا کا پرسہ دیتے ہیں. امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دینا ہے. مامون نے امام کو دربار میں بلایا. جب تشریف لائے دور تک استقبال کو گیا. سر و پیشانی کا بوسہ لیا. خادموں کی طرح پیچھے پیچھے چل کر تخت پر بٹھایا اور کہا فرزند رسول انگور حاضر ہیں. ایک گوشہ انگور اٹھا کر دیا کہ دیکھیے کتنے عمدہ انگور ہیں. آپ نے فرمایا بہشت سے کئی بہتر انگور ہیں. امام نے انکار فرمایا. ادھر سے اصرار ہوا. کہنے لگا آپ مجھ سے کیوں اس قدر بدگمان ہیں. امام نے 3 انگور کھائے اور کھڑے ہو گئے. مامون نے کہا کہاں چل دیے. کہاں فرمایا جہاں تو بیٹھنا چاہتا ہے. 17 سفر کچھ روایت کے مطابق امام نے عالم غربت میں سفر آخرت فرمایا. ابو سعد جو امام کے مخصوص خادم تھے کہتے ہیں امام مامون کے پاس سے اٹھ کر داخل خانہ ہوئے اور فرش پر لیٹ گئے اور مجھ سے فرمایا دروازہ بند کر دو. کوئی اس وقت تک نہ آئے جب تک میرا فرزند محمد تمہارا امام نہ آ جائے. امام درد سے تڑپنے لگا. اس وقت مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب ان کے جد امام حسن مجتبیٰ اسی زہر کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور ان کے جگر کے ٹکڑے دشت میں گر رہے تھے. اجرکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. کچھ منٹ کے بعد ابو سعد میں نے دیکھا ایک جوان جس کا 9-10 سال کا سن ہے گھر میں داخل ہوا. میں نے سلام کیا اور کہا دروازہ بند تھا. آپ کس طرح آگے فرمایا جو مدینہ سے یہاں لایا وہ گھر میں نہیں لا سکتا. میں سمجھ گیا یہی میرے امام ہیں. بیٹا امام کی خدمت میں گیا اور سینے پر ہاتھ رکھا. آداب زیارت بجا لایا. امام نے دیکھا گریبان چاہ کے رخسار آنسوؤں سے تر ہے. دونوں ہاتھ بڑھائے پیشانی کا بوسہ لیا سینے سے لگا لیا. تادیر سینے سے لگائے رہے اور کچھ کہتے رہے. غریب امام پر عالم غربت میں سوائے بیٹے کے اور کوئی رونے والا نہ تھا. مدینے والوں کو کیا خبر تھی کہ امام کو زہر دے کر ہم سے جدا کیا گیا. ابو سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا بیٹے نے ایک چیخ ماری اور آئے میرے بابا کہہ کر سینے سے جدا ہوا. ہاں عزادارو میرے نام امام عالم غربت میں ہی صحیح بابا کو غسل بھی دیا کفن بھی دیا لیکن میرا سلام ہو اس امام پر جو کربلا میں موجود تھا. مگر اس کی غربت پر سلام. نہ بابا کو غسل دے سکا نہ بابا کو کفن دے سکا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں خاردار توپ ساتھ میں ماں بہنوں کا قافلہ جو کربلا سے شام تک سجاد کو رلاتا رہا. اور جب کسی نے پوچھا مولا زیادہ تکلیف کہاں پہنچی. مولا نے 33 سال جس مصیبت کو یاد کرتے رہے اور کہتے رہے الشام الشام الشام. یعنی کیا مولا کے ذہن میں تھا دربار شام بازار شام زندان شام. الالت القوم الظالمین وسلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون.
یا اللہ ہمارے اس قلیل اعضاء کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو امام رضا بی بی معصوم حکم کی زیارت نصیب فرما. آئندہ سال 40 میں مشی کرنے کی توفیق عطا فرما. امام حسین کی زیارت نصیب فرما. حج و عمرہ نصیب فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے لشکر میں شامل فرما. سورۃ المبارک الفاتحہ. بسم اللہ.